ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جی عمر بلال فٹنس ایکسپرٹ موجود ہے. السلام علیکم عمر. اچھا عمر بھائی, کیسے گھر رہ کے فٹ رہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس تو جانے کے لیے جم جانا پڑے گا, لیکن وہ لوگ بھی نہیں نکل سکتے, کیا کریں؟ دس از واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ سنس لاسٹ 5 years. میں پورے پاکستان کو اسی کے اوپر میرا فوکس ہوتا ہے. دیکھیں, جم جانا آپ کا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں, ٹھیک ہے؟ آپ بس نکال دیں اس کو. آپ جم 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ جاتے ہیں, 4% ٹائم اپنے پورے دن کا آپ جم میں گزارتے ہیں نا. 96% آپ جم سے باہر ہوتے ہیں. آپ 96% پہ فوکس کریں نا, آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے 96% پہ فوکس کر لیں. میں ان کی بات سے کنیکٹ کروں گا اگر تو. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے موٹیویشن ہونا. اب اگر میں اپنے 5 سال کے ایکسپیرینس کو, جو میرا 20,000+ کلائنٹس کے ساتھ ہے, میں آپ کو اگر کلائنٹس کو بفیکیٹ کروں کہ بھائی ہمارے پاس کلائنٹس کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ موٹیویشن ان کلائنٹس کی ہوتی ہے جن کی شادی قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 2 مہینے میں پتلا کر دو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 2 مہینے میں اپنے جیسا کر دو. 100 میں سے 25 سے 30% لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر ایونٹ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. شادی ہے 4 ہفتے بعد اور ان کو بننا ہے بالی ووڈ ایکٹریسز کے, میں نام نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ عمر بھائی ہمیں 4 ہفتے میں آپ یہ کر دیں, تو عمر بھائی بس چٹکی بجائیں اور یہ کر دیں, وہ جھاڑو والے بابا بن جائیں وہ. ٹھیک ہے, 25 سے 30% کلائنٹس ایسے ہیں. 60% تقریباً کلائنٹس وہ ہیں جو سب سے زیادہ کیٹیگری ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں, جن کو ڈاکٹرز ہسپتال کا بستر دکھا چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہسپتال کا بستر اب آپ کا مقدر ہے. وہ سیریس ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہیومن نیچر کہ ہم لوگ جب تک ہمارے پہ پڑتی نہیں ہے نا, جب سے پڑے تب تک ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے. اب بیچارے 60% یہ ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر بیچارے ایکسرسائز کرنے آتے ہیں یا فٹنس کرنے آتے ہیں. 25 سے 30% وہ برساتی مینڈک ہوتے ہیں. 10 سے 15% ہماری طرح ہوتے ہیں جو سیلف آبسیسڈ ہوتے ہیں, جن کو ان کا شیشہ بتایا نا کہ بھائی اگر وزن خراب ہو رہے ہیں. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ شیشے کو دیکھ کے نا وہ سیلف موٹیویشن سب سے اچھی ہے کہ آپ کو اپنا آپ اچھا لگنا چاہیے. اب میں آپ کو اسی سے دوسری چیز دیکھیں, باتوں سے باتیں کنیکٹ ہوں گی. اسی لیے میں اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا میجرنگ اسکیل, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں میں ان کو یہ بتاؤں, آپ کا میجرنگ اسکیل آپ کی وہ ویئنگ مشین نہیں ہونی چاہیے. ویئنگ مشین پہ اگر آپ 20 کلو کم بھی نظر آ رہے ہیں نا, لیکن اگر آپ کا شیشہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھائی وہ ٹی شرٹ سے پیڑ باہر آ رہا ہے, یو وونٹ بی سیٹسفائڈ. سو آپ کا اصل میجرنگ اسکیل جو ہے وہ آپ کا شیشہ ہوتا ہے. میں کلائنٹس کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی آپ ویئنگ مشین پہ نہ چڑھیں. اس کی وجہ یہ کہ باڈی کا اپنا ایک نظام ہے. باڈی مسل گین بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ فیٹ لوز کر رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے بھی جب جم جوائن کیا, میں نے کہا یہ تو میرا وزن بڑھ رہا ہے, تو میں نے کہا مسل کیونکہ گین کر رہی ہے, ویسے اب لین ہو رہی ہے. باڈی نے مثال کے طور پہ 2 کلو مسل گین کیا, میں نمبرز دے رہا ہوں مثال کے طور پہ, 2 کلو مسل گین کیا, 2 کلو اس نے فیٹ لوز کیا, تو فار دا ٹائم ویٹ تو کانسٹنٹ ہے. لیکن باڈی کا نظام یہ کہ جب مسل اپنے تھریشولڈ پہ پہنچتا ہے تب فیٹ لاس ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ مسل یعنی پروٹین کی ڈیفیشنسی اگر ہو تو وہ فیٹ لاس پروسیس رک جاتا ہے, ویٹ اسٹک ہو جاتا ہے, وہ بہت ساری اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کریں کیا. آپ نے کہا کہ جو 96% ٹائم ہے وہ ہم گزارتے ہیں جم سے باہر, اور جو لوگ جم نہیں جاتے وہ کیا کریں؟ دیکھیں, اب جو جم نہیں جاتے, جو جم جانا ہی نہیں چاہتے, میرے 95% کلائنٹس ایسے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خواتین پہ بیچاریوں پہ فوکس کر رہا ہوں, وہ رول ماڈلز ہوتی ہیں اور میرا فوکس ہی خواتین پہ ہوتا ہے. ان کو میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں, دیکھیں اس چیز کو اب آپ لوگوں نے سنسیئرلی لینا ہے اور ذرا سمجھ کے لینا ہے. دیکھیں 96% کے اندر آپ کے 8 گھنٹے کی تو ویسے ہی آپ نیند نکال دیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 10 سے 12 گھنٹے بچ گئے جو آپ اپنا گھر جو آپ گزاریں. اب آپ نے نمبر 1 اپنی ڈائٹ کو آن پوائنٹ کرنا ہے. ڈائٹ کے پرنسپلز کیا, ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے. جم جاتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے چلنا ہے, پھرنا ہے, اپنے باڈی پارٹس کو موو کرنا ہے. باڈی پارٹس کی موومنٹ کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. وہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو سکتی ہے ہاؤس ہولڈ خواتین کی اور مرد حضرات کی بھی, اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, 5 وقت کی نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور پاک کون ہے نماز کا چور, نماز میں کیسی چوری؟ تو انہوں نے بولے جو تیز تیز نماز پڑھے, ارکان کو صحیح سے ادا نہ کرے, وہ چور ہے. بدترین چور یہ ہوگا. آپ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں. 5 وقت کی نماز کے اندر آپ کی اتنا آپ کو ایکسرسائز ہو جائے گی کہ باڈی پارٹس کی آپ کی موومنٹ اوکے ہوگی. اب ہاؤس ہولڈ خواتین جنہوں نے
मेड्स को हायर किया हुआ है, तो वो मेड्स का हाथ बटाए, क्योंकि अगर मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोल दूंगा ना कि आप मास्टरों को बाहर निकालें और आप खुद झाड़ू पोछा करना शुरू कर दें, उम्र से बड़ा हमारा दुश्मन तो मेरे खिलाफ हो जाएगी, कैंपेन चल जाएगी। सो आप हाउस होल्ड खवातीन जो है वो उनका हेल्प कराएं, घर के काम करें, उसमें आपकी इतनी अच्छी एक्टिविटी होगी, कीपिंग इन माइंड कि अगर आपकी डाइट ठीक है, वो 3-4 प्रिंसिपल डाइट इज 70% कहते हैं, जो 30% इज जो एब्स आर मेड इन द किचन। देखिए, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं आपको ये बात भी नेगेट कर दूंगा कि डाइट की अल्टीमेटली अहमियत नहीं रहती अगर आपके बाकी प्रिंसिपल जिले में हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इतनी रोटियां खाते हैं, हम बढ़ ही नहीं रहे, हमारा साइज ही गेन नहीं हो रहा। यार मेरे पास डेली ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो बेचारे क्लाइंट्स मसल गेन करना चाह रहे हैं, और ऐसी खवातीन, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं उमर भाई हम ये आधा गिलास पानी पी लेना हमें लग जाता है। हम तो किसी को खाना खाते देखे हमारा वेट लग जाता है। अब लॉजिकली साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते कि एक रोटी उसमें इतनी कैलोरीज है, अगर मैं ये एक्सेस खाऊंगा तो ये आप बताएं कि वो बंदा 5 रोटियां खा रहा है, उसको नहीं लग रही वो रोटियां, और एक बंदा गिलास पानी का देखने से वजन बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली ये रीजन क्या होती है, इसके ऊपर बात करना चाहेंगे, दैट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी डाइट असर ही नहीं करती अगर आप इस मसले को केटर ना करें। तो मैं अपने क्लाइंट्स को नॉट जस्ट डाइट बल्कि उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के साथ करेक्ट नॉलेज देने पे बिलीव करता हूं। ये इसको मोटिवेट करेंगे तो पहिया चल के आप जिम मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिम ना भी जाए, घर पे कर लें, आ जाए जिम, यार जरूरत ही नहीं है, जिम को लोगों ने हवा बना लिया, कोई जरूरत बस जी। हम नेक्स्ट हफ्ते एक और सेगमेंट करेंगे उमर के साथ, ठीक है, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप ठीक है जिम नहीं जाना कोई मसला नहीं, लेकिन घर बैठ के क्या करना है, और डाइट्स की भी हम टिप्स लेंगे उमर से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।